یہ بات ہے اس سوال کی جو آج ہم سب کے برین میں ہے. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا. Does God exist? میں مانتا ہوں کہ کہیں کوئی بھگوان نہیں ہے، کسی نے اس برہمانڈ کو نہیں رچا اور کوئی ہمارا بھاگیہ طے نہیں کرتا. یہ بات اگر میں اپنے نام سے بول دوں تو 50 لاٹھی والے دل لے کے پہنچ جائیں گے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھاتے ہیں. یہ بات ہے 1/3 پارٹ آف قرآن کی. عروا وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آخر اس سورہ کا مطلب کیا جانے گے اے ویڈیو میں سینیمیٹک انداز میں. This matter is from the time when people had this question in their brains. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ خوش آمدید محمد. آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں. ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ And to answer all these questions, Allah revealed سورہ اخلاص. عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں. تم رکو، میں دیکھتا ہوں. ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج ہم لوٹنے نہیں، پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی. خوش آمدید. کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ. میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا. امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے. جی بالکل. ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے اور آسمان کو دھوئیں سے. تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں. اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے. مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں. یہاں آپ غلط ہیں. پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا. And whenever they asked you these questions, you would recite سورۃ اخلاص to them. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی. And when he said that Allah ایک ہے, the Christian concept of 3 gods was also eliminated. اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا. میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے، یا پھر کوئی اور سورت. الحمدو کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا. تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے. میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا. پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. You said, tell them that they attained paradise through Surah Ikhlas. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.